یہ شبہ کیسے پیدا ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا جائز نہیں ہے؟ اس کے شبہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس شخص نے ایام حج میں اپنے اوپر احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، اس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا ہے، اب رفث نہ کرے، فسوق نہ کرے اور جدال نہ کرے، منع ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیں جب حج میں جدال منع ہے، اور چونکہ تجارت جب ہم کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اب بائع عمومی طور پر ریٹ زیادہ بتاتا ہے، مشتری کم بتاتا ہے، اور بسا اوقات یہ چیز مفضی الی المنازع بن جاتی ہے، جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے، اور جب کہ جھگڑا جو ہے جب ہم احرام باندھ لیں ایام حج میں تو منع ہے۔ تو لہٰذا جو چیز مفضی الی المنازع بن رہی ہے، جھگڑے کا سبب بن رہی ہے، وہ چیز بھی حرام ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا تجارت بھی ایام حج میں حرام ہے، وہ اس کو حرام سمجھنے لگے۔ دوسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تجارت کرنے کو ایام حج کے اندر حرام سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جب ہم احکام حج کے اندر مشغول ہو چکے ہیں، ارکان حج میں، تو ہم اب خالص اللہ کی عبادت کے اندر لگیں، اور تجارت کرنا یہ تو دنیاوی اس میں نفع بھی ہے، دنیاوی یہ ہے، تو اپنے اعمال کو جو خالص اللہ کے لیے، ہم اس کو اس کے ساتھ خلط ملط نہ کریں تجارت کے ساتھ۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت سارے مباح امور ہمارے اوپر ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مثلا احرام سے قبل تو ہم سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال اور ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، شکار بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی بیویوں سے حقوق بھی، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن جب ہم نے حج کا احرام باندھ لیا، سلا ہوا کپڑا بھی پہننا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سر کے بال، ناخن کٹوانا، شکار کرنا بھی جائز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ چیزیں جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، کہ کپڑا سلا ہوا کپڑا پہننا آدمی کو زیادہ ضرورت ہے، اس کی طرف آدمی زیادہ محتاج ہوتا ہے، جب یہ چیزیں حج کے ایام میں حرام ہو گئی ہیں ہمارے اوپر، تو وہ تجارت جس کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے تو وہ بھی بطریق اولا کیا ہونی چاہیے؟ حرام ہونی چاہیے۔ اب یہ چند شبہات پیش ہوئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دور کر دیا، یہ تمہارے وہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے وہ ایام حج کے اندر تجارت کرنے سے اجتناب کرتے تھے، اور خصوصاً بالخصوص جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا، پھر تو بالکل ہی تجارت کرنے کو ترک کر دیتے تھے، اور اس میں مبالغہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں تجارت کر لیتا، اب اس سے وہ بائیکاٹ کرتے تھے۔ اب اگر وہ آدمی جس نے عشرہ ذی الحجہ میں تجارت کی تھی، اگر وہ کسی مظلوم کی اس کی فریاد کو جائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہے تو وہ اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ضعیف کی، کمزور کی مدد کرنا چاہے تو اس کو کہتے تھے کہ آپ مدد نہیں کر سکتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہے تو اس کو روک دیتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے نا حاج نہیں ہو، تم داج ہو، داج کہتے تھے اس کو، کہ تم لوگ تو دنیا کمانے کے لیے پڑ گئے ہو، ایام حج شروع ہو چکے ہیں، اب بھی تم دنیا کے کمانے کی خاطر تم حاج نہیں ہو، داج کہتے تھے اس کو۔ اور اس کے اندر پھر وہ بہت زیادہ مبالغہ اور اس کا بائیکاٹ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس وہم کو دور کر دیا کہ دیکھیں ایام حج کے اندر اگر کوئی آدمی اصل مقصد اس کا حج ہی ہے، لیکن اگر بالتبع وہ کیا کر لیتا ہے، تجارت کر لیتا ہے، اپنی روزی کما لیتا ہے یا مزدوری کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم روزی اپنے پروردگار کی طرف سے، تجارت کر سکتے ہو یا اسی طریقے سے تجارت کرنا چاہتے ہو، مزدوری کرنا چاہتے ہو۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کی کہ جناب ہم قوم جو ہے اپنے اونٹوں کو کرائے پر دے دیتے ہیں جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن ایک قوم یہ کہتی ہے لا حج لنا، ہمارا کوئی حج نہیں ہے، کہ تم نے اپنے اونٹوں کو کرائے پر دے دیا ہے اور پھر ان کے ساتھ چل پڑے ہو تو تمہارا کوئی حج نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہی سوال بعینہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دوبارہ واپس بلایا، جا رہا تھا، آپ نے واپس بلایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا حج مقبول ہے، جاؤ حج کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایام حج کے اندر اگر کوئی آدمی جی اس کو مزدوری کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، مزدوری کر لیتا ہے، یا اپنا کوئی سواری ہے اس کو کرائے پر دے دیتا ہے، یا تجارت کر لیتا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا حج ہی ہے، یہ بالطبع یہ چیزیں کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔